اکنامک پروگریس کو لے کے اس وقت جو حالات ہیں، اور آپ نے بھی ذکر کیا سب سے بڑا چیلنج آپ کے لیے مہنگائی کا ہے. عوام جو ہے وہ غربت، مہنگائی، مڈل کلاس، ایون مر گئی ہے. اپر کلاس سوچتی ہے کہ کس طرح سے کون سی ارینجمنٹس کریں، کس طرح سے اپنے ایکسپینسز کو کرٹیل کریں. میاں نواز شریف صاحب جو 90s کی جو سی وی ہے ان کی، جو کہ معذرت کے ساتھ لوگ آؤٹ ڈیٹڈ اب سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی موٹر ویز نیوکلیر بلاسٹ اور اکنامک پروگریس، اور وہیں سے شروع ہوگا جو گھڑی میں ان کے ہے کہ ترقی جہاں سے ہم نے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کریں گے. حالات اس کا میں طریقہ عوام میں بکے گی کیا میں بیانیاں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں آپ نے اور میں نے، ہم دونوں نے بات کی ہے جی لوگوں کا جو ہے نا برے حالات ہو گئے، جینا جو ہے وہ بالکل محال ہو گیا. آپ ہیں، میں ہوں، یہ ہیں، یہ سارے جو دوست بھائی کھڑے ہیں، جو یہ سارے کے سارے بالکل صحیح ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر اس وقت بھی ایسی کلاسز موجود ہیں جو چوری کے اوپر پل رہی ہیں. گجرانوالے میں ایک بلینئر ہیں، انہوں نے شادی کی، انہوں نے لوگوں کو انوائٹ کیا ساتھ، ان کو 15-20 لاکھ روپے دیا. وہ بجلی چور نکلے، 12.5 کروڑ روپے کے. آپ کو پتا نا اس چیز کا، میں نام نہیں لوں گا، ساری دنیا کو پتا ہے نہ کی انہوں نے. اور ان کی آگے جن کے ساتھ ہوئی وہ سارے کا سارا ان لوگوں کا مال جو ہے وہ ٹرانزٹ ٹریڈ میں جاتا ہے اور یہاں اتر جاتا ہے. ہزاروں ارب روپیہ جو ہے وہ ٹیکس کا چوری ہوتا ہے. اس ملک میں میجورٹی ٹیکس جو ہے نا وہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے. یہاں پہ دودھ پہ ٹیکس ہے، یہاں پہ یہ آپ کا کاغذ پکڑا ہوا ٹیکس ہے، پین آپ کے پر ٹیکس ہے، یہ بجلی پہ ٹیکس ہے، سوئی گیس پہ ٹیکس ہے، ہر چیز پہ ٹیکس ہے. لیکن آپ جب ڈائریکٹ ٹیکس لینے جاتے ہیں تو آپ کو چند لاکھ لوگ ملتے ہیں جو ڈائریکٹ ٹیکس دیتے ہیں. اگر آپ اس سسٹم کو ٹھیک کر لیں کہ یہاں پہ جو لوگ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی پرسنٹیج شوڈ بی مچ ہائر دین واٹ اٹ از ٹوڈے، تو آپ کے ساتھ آپ ریٹیل کا، میں ریپیٹ کرتا ہوں، بہت دفعہ میں کہہ چکا ہوں، 48,000 ارب روپے سے زیادہ سائز ہے ریٹیل کا. جو ان کا ٹیکس ہے اگر وہ پے کریں تو وہ 2800 ارب روپیہ بنتا ہے، 2880 ارب روپیہ بنتا ہے. کتنا دیتے ہیں؟ 20 ارب روپیہ. ہماری اسمبلی کے اندر، ہماری سینٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹیکس چور ہیں، نون ٹیکس چور ہیں. انہیں چھاپے مارے جائیں، فائرنگ کرتے ہیں آگے سے. 2 کمپنیاں ہیں جو 168 بلین ٹوبیکو کے اوپر ٹیکس دیتی ہیں. 60% مارکیٹ ہے ان کے پاس، 40% جو جن کے پاس مارکیٹ ہے صرف 1 ارب دیتی ہیں. آپ جو امبیلنسز ود ان یور سوسائٹی ہیں ان کو ریموو کریں، ان لوگوں کو لٹکائیں. وہ پکڑا گیا ہے گجرانوالے والا جو ہے پکڑا گیا ہے نا، سب کو پتہ لگا ان کی کیا اوقات ہے، یہ چور ہیں. رائٹ، بٹ عوام کو ریلیف دینے کی جہاں پہ بات آتی ہے، خواجہ صاحب لوگوں سے جیبوں سے پیسے نکالیں. will that be easy? It is easy. اور like I said کہ آپ کی جماعت مہینے میں 20 ارب روپیہ آپ نے بجلی چوروں سے اکٹھا کر لیا، ملٹیپلائڈ بائی 12، ایک سال 250 ارب روپیہ. صاحب یہ آپ عوام میں جب کیمپیننگ 15-20 دن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ شروع کرے گی آپ کی جماعت، یہ عوام اس کو سننے کے لیے تسلیم کرے آلریڈی گی؟ ایکسیپٹ کر رہی ہے، آلریڈی ایکسیپٹ پر کر رہی ہے. جلسوں میں تو لوگ نہیں نکل رہے. ایک میں اور آپ یہاں منڈی پہ جائیں اسلام آباد، ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ مجھے ایک بندے نے اگلے دن مسجد میں روک کے بتایا. اس نے کہا جی میں وہاں سے منڈی سے 200 روپے کی چیز لے کے آیا. یہ انفارمیشن منسٹری ہے نا، یہ اس کی بیک سائڈ پہ ایک مسجد ہے، میں وہاں پہ گیا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں 200 روپے کی میں چیز لے گیا، کوئی بھی سبزی یا پھل اس نے مجھے دکھایا. اس کے پاس تھا، جمعے کی نماز اس نے پڑھی. وہ کہتے ہیں میں وہاں سے آیا ہوں تو میں نے کہیں آپ پر یا کہیں پہ جو ہے چیک کیا ہے تو یہ 200 روپے کی چیز جو ہے 300 روپے کی بک رہی ہے. اور وہ وہاں پہ چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں اس مسجد کے ارد گرد. کہتا ہے یہاں پہ 350 کی بک رہی ہے. ایک شہر کے اندر ایک کونے سے 200 روپے کی چیز ہے، دوسرے پہ 350 روپے کی چیز ہے. یہ کوئی انڈین تو نہیں آ کے کر رہے ہیں، یہ کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں آ کے کر رہی نا، یہ ہم ہی کر رہے ہیں نا. تو اگر میں کمپلینٹ کرتا ہوں تو سب سے پہلے جو ہے مجھے یہ ہونا چاہیے کہ میرا میٹر صحیح چلے، چاہے وہ گیس کا ہے چاہے وہ. اگر میں یہاں پہ یہ ہے کہ چور جو ہیں وہ سب سے زیادہ شور مچاتے ہیں، یہاں جتنے ڈاکو ہیں سب سے زیادہ شور مچاتے ہیں. یہاں پہ how can you justify their living
یہ آپ دیکھیں وہ پرسوں ایک جج صاحب کی ویڈیو چل رہی تھی، وہ لوگ ڈانس کر رہے ہیں اور 5-5 ہزار کے نوٹ لٹائے جا رہے ہیں. خواجہ صاحب کو پوچھے صحیح ایون آپ کی پارٹی کے کنونشنز میں لوگوں کو کنونس کر کے بلانا پڑ رہا ہے، جو جلسے کیے گئے ابھی اوور دا لاسٹ فیو ویکس، اس میں بائک اور اس طرح کے لیوکریٹو ان کو آفرز جو ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لوگ میں نے پرسوں کنونشن کی ہے اپنے حلقے کی، صرف اپنے حلقے کی، اس میں 2300 لوگ آئے ہوئے تھے. گنے ہم نے لوگ بندے لگائے ہوئے تھے. آپ کو لگتا ہے 21 اکتوبر کو لوگ نکلیں گے، خود سے نکلیں گے؟ ضرور نکلیں گے. مہنگائی سے ستائی عوام بھی نکلے گی. وہ 2300 جو ہے وہ کوئی امپورٹ ہوئے تھے امریکہ سے. نہیں وہ آپ کی ایک فین بیس تو فین بیس جو ہے، مگر لوگ بھوکے ہوں تو فین شین نہیں، پکا نہیں رہتا کوئی کسی. تو ابھی اس وقت جو مفلسی میں لوگ ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پھر بھی باوجود اس کے they have hope from نواز شریف کہ یہ ریوائیو کرے گا. اور آپ کے اگلے الیکشنز میں آپ کے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کون ہوں گے؟ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب؟ نواز شریف صاحب. اور لاسٹ میں مجھے یہ بتا دیجئے کہ کانٹیسٹ ایلیجبل ہیں نواز شریف صاحب کرنے کے لیے فالوئنگ؟ یہ دیکھیں یہ عدالتی معاملہ ہے، وہ بالکل ایلیجبل ہو جائیں گے اگر عدالتیں جو ہیں وہ اس میں کوئی ورڈکٹ دیتی ہیں، فیوریبل ورڈکٹ دیتی ہیں تو ہی بھی ایلیجبل. اور جو الیکشن ایکٹ 2017 میں جو امینڈمنٹ کیا گیا تھا تھرو این ایکٹ آف پارلیمنٹ، وہ اوور رائڈ سپریم کورٹ کے ڈیسیژن دیکھیں وہ اس میں 5 سال کا، جس میں وہی آپ کہہ رہی ہیں 5 سال والی، تو 5 سال اس کے گزر گئے ہوئے ہیں.